أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق الله العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائمہ کہہ رہی ہیں کہ ایک آیت پیچھے تو میں وہ بھی کر دیتی ہوں ٹرانسلیٹ. ان تبدو شیئن، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو گے، او تخفو ہو یا کسی چیز کو چھپاؤ گے، اخفا کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یاد رکھنا بے شک اللہ تعالیٰ کان بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، ہر چیز کو مکمل علم رکھنے والا ہے. بات کون سے کانٹیسٹ میں ہو رہی تھی؟ یہ آیت اتری ہے نکاح کے طلاق کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں مینر سکھانے کے، کسی کے گھر میں جاتے ہوئے مینر سکھانے کے، کسی کے پرائیویٹ ٹائم کو انویڈ نہ کرنے کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے علم میں ہے آپ کی نیت، آپ کتنے سمپل ہیں. سمپلسٹی کی وجہ سے آپ سے ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں، لیکن پھر آپ نے بھی کانشیس رہنا ہے، اویئر رہنا ہے، دوسرے کی پرائیویسی کا احترام کرنا ہے. لا جناح علیہن، اب بات پھر دوبارہ امہات المومنین کی طرف آ رہی ہے. امہات المومنین کو کہا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کل ہم نے پڑھا، کہا گیا ہے کہ اب آپ حضرت زینب کے بعد اور نکاح نہیں کریں گے. یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. اب کوئی اور طلاق بھی نہیں ہوگی. جو بیویاں آ گئی ان کو اب چینج بھی نہیں کیا جا سکتا. امہات المومنین کا ٹائٹل اللہ نے انہیں دے دیا. اب یہ کیا کریں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کسی مسلمان مرد کے ساتھ نکاح نہیں کریں گی، کیونکہ ماؤں کا ٹائٹل مل جانا اگر بڑی بات ہے تو پھر اس کے ساتھ قربانیاں بھی بڑی ہیں، وہ دینی پڑیں گی. اور یہ جو ہے اس کے ساتھ پھر ان کے گھر کے لاز بنائے گئے، اور پھر یہ بتایا گیا لا جناح علیہن فی ابنائہن، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے ان کے والدوں کے بارے میں، ولا ابنائہن، اور ان کے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن، اور نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں، بھتیجوں کے بارے میں، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ بھانجوں کے بارے میں، بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں، ولا نسائہن، اور نہ عورتوں کے بارے میں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ کسی بھی طرح کی جو ملکیت میں ان کے ہوں. واتقین اللہ، اور ان سے کہا جا رہا ہے امہات المومنین سے اللہ سے ڈرتی رہنا. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے اللہ تو ہر حالت میں حاضر رہے گا بے شک. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، صلاۃ بھیجتے ہیں، ملاقات کو آتے ہیں، جس کو ہم اردو میں درود و سلام کہتے ہیں، وہ پیش کرتے ہیں علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، یہ ہم پڑھ رہے ہیں اب، لیکن سورۃ احزاب میں ایک اور بات ہم پڑھ چکے ہیں. کس پر درود و سلام بھیجتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے؟ مومنین پر، ہم پر. کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. ہمیں ساری زندگی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا ہے، اور درود و سلام کے لیے ہم ویریفائی کرتے ہیں اس آیت سے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا اعزاز اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے، کیونکہ ہم نے سورۃ احزاب کو اس طرح سے نہیں پڑھا تھا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو کیوں نہ اس عبادت میں اللہ کے ساتھ تم بھی شریک ہو جاؤ. صلو علیہ، صلاۃ بھیجو ان پر، وسلموا، اور سلام بھیجو ان پر، تسلیما، سبمٹ ہو کر، ان کے لیے ڈیووٹڈ ہو کر. ان الذین یؤذون اللہ، بے شک جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ کو. اللہ کی بھی فیلنگز ہیں، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ کو بھی اذیت ہوتی ہے، اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کہتا نہیں ہے یا حسرتاً علی العباد، بڑی حسرت ہے مجھے ان بندوں پر جو یہ کرتے ہیں اور یہ نہیں کر رہے. بے شک جن لوگوں نے اذیت دی اللہ کو، ورسولہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ، ان پر لعنت ہے دنیا کی اور آخرت کی. وَأَعَدَّ لَهُمْ،
اور تیار کر رکھا ہے لہم ان کے واسطے عذاب مہینہ ذلت آمیز عذاب. بات ختم نہیں ہوئی، کمپلیٹ نہیں ہوئی، آگے دیکھیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ، یہ کنٹینیوٹی ہے. واؤ خود بتا رہی ہے کہ بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، آیت کمپلیٹ ہوئی ہے لیکن ٹاپک وہی ہے. لعنت ہے اللہ کی ان لوگوں پر دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے جو اذیت دیتے ہیں المومنین والمومنات، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو. یہاں کون سی اذیت تھی، کون سی بات تھی، کون سا امپورٹنٹ ٹاپک تھا اس صورت کا جس کو ایڈریس کیا اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں، ایک خاص واقعہ ہے جو اس صورت کی بنیاد ہے. یس، اسکینڈل، نکاح زینب پر اسکینڈل. جب آپ گھر بیٹھے لوگوں کے بارے میں بات کرنا، اپنی اس زبان کو ہلانا ضروری سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دنیا آخرت میں جو کسی مومن مرد کو اور کسی مومن عورت کو اذیت دیتا ہے، اذیت ہوتی ہے لوگوں کی باتوں سے، ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. تو جو اذیت دینے والا ہے وہ اپنا مقام دیکھ لے. بغیر مکتسبوا، بغیر اس کمائی کے جو انہوں نے نہیں کی. ان کے درمیان کسی قسم کا انہوں نے اللہ کی حدود کو نہیں دوڑا، انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کی. اٹ واز جسٹ ہو سکتا ہے کسی قسم کی گڈ ول ٹاک ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ورکنگ ریلیشن سے ریلیٹڈ کوئی ٹاک کرے، ہو سکتا ہے کسی کے پڑھائی سے ریلیٹڈ ٹاک ہو، اور آپ اس کو اسکینڈلائز کر دیں، تو پھر اس کے لیے اللہ نے صرف آخرت کا وعدہ نہیں کیا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی سزا دنیا میں ہے، تو یہ ان میں سے ہے، خدا نخواستہ ایسا گناہ ہے. بغیر مکتسبوا فقد احتملوا، تو انہوں نے اٹھا لیا. حملہ آپ جانتے ہیں میننگ اس کا، اٹھانا، بوجھ اٹھانا. تو انہوں نے بوجھ اٹھایا بہتانا و اسما مبینا. بہتان کہتے ہیں کسی کے اندر وہ گناہ ہے ہی نہیں، آپ نے اس کے ذمہ لگا دیا. وہ اسما مبینہ. صحابہ نے پوچھا اگر غیبت کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کسی کے ذمہ وہ گناہ لگا دیں جو اس نے نہیں کیا؟ کہا نہیں، وہ تو بہتان ہے. غیبت تو یہ ہے اس کے اندر وہ گناہ ہے، آپ نے اس گناہ کو دہرایا، اس کا تذکرہ کیا، یہ غیبت ہے. اسما مبینہ. ہمیں تو کیا حکم ملا ہے کہ آپ نے دوسروں کے عیبوں پر پردے ڈالنے ہیں. ایک صحابی کا واقعہ ہے، کل تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں نے پڑھا اس میں سورۃ نور کے اس میں، تو کسی نے آ کر کسی کے گناہ کے بارے میں مطالعہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد تو جاری کی، لیکن فرمایا بہتر ہوتا کہ تو یہ اپنے تک رکھتا، تو اپنے بھائی کا پردہ رکھتا. We supposed to be, we suggest to be, cover it. آپ نے آخری حد تک دوسرے کے گناہ کی پردہ پوشی کرنی ہے. مطلب ہم نے کسی بھی طرح کے حالات میں کس کی طرف جانا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا ہے، امہات المومنین کی طرف جانا ہے. ہمارے پاس رول ماڈل کے لیے اتنی گریٹ ایگزامپلز موجود ہیں، ہم نے اپنی زندگی انہی کی طرز پہ گزارنی ہے. جو وہاں ہوا تھا مدینے میں، جو 5 ہجری میں ہوا تھا، جو 6 ہجری میں ہوا تھا، جو ہجرت کے ٹائم پہ ہوا تھا، جو بیفور ہجرت ہوا تھا، وہ ساری باتیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہیں. ہمارے پاس ہر سچویشن کے لیے کی موجود ہے، حل موجود ہے، سولوشنز ہے. تو اس نے بڑا گناہ اٹھایا، اسم گناہ اور مبینہ، بڑا واضح گناہ اٹھایا. اس کے گناہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. پھر یا ایھا النبی، اب وہ آیت آ رہی ہے جو بہت زیادہ کنٹروورشل اور بہت زیادہ جس پر بات کی جاتی ہے، اور اسلام کے بارے میں اس کی تشریحات مختلف کی جاتی ہیں. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے. آیت گزری ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تمام عورتوں کے باپ ہے. ٹھیک ہے؟ تو بیٹیاں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنسیڈر کرتے ہیں خود کو، تو یہ حکم ہمارے لیے ہے. وہ بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجیے، ونساء المؤمنین. اللہ نے پھر آگے کر دیا، اگر چاہے کوئی اس طرح نہ بھی سمجھے بایولوجیکل بیٹی خود کو، تو مومن تو خود کو سمجھے گا نا، ایمان کا درجے میں تو کہیں نہ کہیں خود کو رکھے گا. ونساء المؤمنین، اور تمام ایمان والی عورتوں سے، یدنین علیہن، یدنین کو انڈر لائن کریں، میں اس کا لٹرل میننگ بتانے لگی ہوں آپ کو. یدنین ادنا سے ہے، کلوز، ڈراپ. دنیا اسی سے ہے.
اچھا کل تو ورڈ آئے تھے ترجی اور تووی. تووی کا مطلب ہوتا ہے کم کلوز، اور ترجی کا مطلب وہی تھا رجا، امید. مطلب ابھی آپ کلوز نہیں بلا رہے اسے، ابھی امید ہے آپ کو. ایک چیز آپ کی ہے، آپ کو کھانا پسند ہے، ہمیں پکوڑے بہت پسند ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں رمضان میں کھائیں گے سحری کے ٹائم، او افطاری کے ٹائم سوری، سحری کے ٹائم تو بڑی پیاس لگے گی. اور دہی بلے پسند ہے. مطلب ہمارے یہاں ایک کلچرل مطلب ان چیزوں کو پسند کیا جاتا ہے. شام کی چائے کے ساتھ کچھ سنیکس پسند کیے جاتے ہیں. مطلب کوئی چیز آپ کی ہے لیکن ابھی آپ اس کو پوسٹ پون کر رہے ہیں، اس کو رجا، وہی ترجی کا وہی مطلب ہے. اف یو پوسٹ پون سم تھنگ اور یو کم ٹو سم ون، تو یہ آپ کے لیے کسی بھی طرح سے کوئی پریشانی کی باعث نہیں ہے. کسی بیوی کے ساتھ جس طرح بھی تعلقات رکھیں. لیکن عام مومن مرد کو کیا کہا گیا سورۃ النساء میں؟ اگر انصاف نہیں کر سکو تو ایک کافی ہے، اور تم انصاف نہیں کر سکو گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کیونکہ انبیاء پر ریسپانسبلٹی بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ریلیکس کیا ہے، ایکسیپشنل دی ہے، کچھ لاز دیے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں میں سے جس کے پاس جائیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے خاوند ہیں اور تھے کہ ایک ایک سیکنڈ کا حساب رکھتے تھے انصاف میں، اور کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں. وہاں دل پہ اختیار نہیں ہے، دل پہ اختیار نہیں ہوتا کسی کے بھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک ایک چیز کا خیال رکھتے تھے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ریلیکس کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کبھی بھی حق تلفی کسی کی نہیں کریں گے. لیکن مسلمان مرد کو یہ والے احکامات نہیں ہیں. اصل میں نا مسلمان مردوں نے سمجھ لیا یہ شاید ہمارے لیے احکامات ہیں، تو اسی لیے ایک بیوی کو لٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہاں دوسری شادی اتنا بڑا پرابلم اسی لیے ہمارے معاشروں میں بن جاتی ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر بس ایک کے ہو کر رہ جائیں گے. اور کہہ دیجئے تمام مومن عورتوں سے یدنینا، ٹو ڈراپ اٹ، علیہن، اپنے اوپر، من جلابیبہن، جلباب کہتے ہیں لوز کلوتھ کو. یہ بھی لکھ لیں. خمار سورۃ نور میں جو ہوا وہ خمار کہتے ہیں جس کو ہم اوپر کا حجاب کہتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں اس کو، یہاں تک جو لیتے ہیں اس کو حجاب، اور جو پہنتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبایا. اچھا ہاں، وہ خمار کہتے ہیں. مطلب زیادہ سے زیادہ آپ کے یہاں تک آ جائے گا خمار. وہ تھا سورۃ نور میں. سورۃ نور اس کے فوراً سال بعد آئی ہے. مطلب یہاں سے احکامات اگر آنا شروع ہوئے ہیں تو وہاں پر کمپلیٹ ہوئے ہیں. سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں، اس کے بارے میں امت کا بہت زیادہ اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں ہے، اچھا ہیڈ ٹو ٹو ہے یا نہیں ہے، کہاں تک ہے، لوز کلوتھ پہن لینے سے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں اتنی زیادہ کنٹروورسی ہے. مطلب صحابہ کرام 10 سال 13 سال مدینہ میں رہے، مکہ میں رہے ہیں، اور اس کے بعد 5 سال یہاں رہے. 18-19 سال کے بعد صحابیات کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اپنی چادروں کو ٹو ڈراپ اٹ، جسٹ ڈراپ اٹ. نقاب کی بات نہیں ہے. آپ کا وہ ڈراپ اتنا کر کے پورا ہوتا ہے، نقاب چڑھا کے پورا ہوتا ہے. نقاب اچھی چیز ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے، لاز ہیں، لیکن کسی کو آپ جج نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا لا کو پریکٹس کر رہا ہے. ہم نے کیا کر لیا ہے اب اس چیز کو کہ دوسروں کا ظاہر دیکھ کر، اس کا ویل ہے، اس کے گلوز ہیں، اس کی ساکس ہیں، اس کا شرعی پردہ ہے تو وہ اچھی عورت ہے، اور اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہے تو وہ بری عورت ہے. اور دوسری بات پاکستانی مردوں میں جو دوسری چیز ہے کہ ان کا اسلام عورت کے پردے سے پورا ہوتا ہے. دس از سو انفیئر. یہ کہا جا رہا ہے مومن عورتوں کو کہ ڈراپ اٹ. اب وہ شلوار قمیض ڈھیلی ڈھالی پہن کے، کوٹ پہن کر، اوور کوٹ پہن کر، لباس کے اوپر اگر کسی کا پورا ہو جاتا ہے اور کوئی سمجھتا ہے کہ شی ہیو کور ہر سیلف ان اے پراپر وے، ان اے اپروپریٹ وے، تو اٹس اوکے، اٹس فائن. آپ لاس چینج نہیں ہوں گے. جلباب اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کرنا چاہیے. وومن شوڈ کور دیم سیلف ان دس وے، ان ڈیسنٹ وے. بس یہ بات ہے. اب اگر وہ نہیں کرتے، ہمارے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے. ہم کسی کی نماز کی کوالٹی نہیں جانچ سکتے، کیونکہ یہ بندہ جو ہے یا یہ بندی جو ہے اس کی نماز ایسی ہے اور اس کی نماز میں بازو کھلے ہوئے تھے، اس کی نماز میں بال نظر آ رہے تھے، تو اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا. وی آر نتھنگ ٹو جج دیم.
مجھے اتنا زیادہ خوف تھا یہ صورتیں پڑھاتے ہوئے، اور جو پڑھنے کے بعد میں اتنی زیادہ ریلیکس ہو گئی ہوں. اللہ کرے میری بات آپ کو ویسے ہی سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے یہ اسلامک لاز ہیں، یہ اسلام کا حصہ ہیں، لیکن اسلام سارا کا سارا یہ نہیں ہے جیسا کہ پاکستانی مردوں نے سمجھ لیا ہے کہ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو اگر پورا پردہ کرا لیتے ہیں اور وہ کسی اس میں بند کر دیتے ہیں، کسی بنکر میں چھپا دیتے ہیں، تو پھر وہ اچھے مسلمان ہیں. کسی دوسرے کا ایمان عورت کے پردے کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. اور عورت کا اپنا، اللہ نے یہ لاز بنا دیے ہیں، اور اس کو صحابیات جن کے ایمان کے لیول ہم سے کہیں آگے تھے اور ہمیشہ رہیں گے، جن کی عزت کے رتبے جو ہیں، وہ درجے جو ہیں، گریڈز ہیں، وہ ہم سے کہیں اونچے تھے اور ہمیشہ رہیں گے. ہم اور ہماری آل، ہماری عزتیں، سب کچھ قربان ان پر. ان کو یہ پریکٹس کرنے کے لیے 18 سال لگے، گراؤنڈ بنانے کے لیے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک دن میں آپ یہ آیت سنیں اور اس کے بعد کیونکہ آپ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو چکے ہیں تو ہم پر کمپلسری کر دیا جائے ڈنڈے کی طرح، ڈنڈا مار کے، کہ اگر جس نے نہیں کیا حجاب تو وہ پھر اچھی مسلمان نہیں ہے. اچھا حجاب کر لیا ہے، اب منہ تو کھولا ہوا ہے، تو پھر یہ کس طرح کا ہے؟ تو ہمیں یہ کمنٹس نہیں کرنے چاہیے. اللہ کے لاز نہیں بدلیں گے، یہ اللہ کا لا ہے، اور اس لیے ہے تاکہ ہماری اپنی سیفٹی کے لیے ہے. کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ ڈراپ کر دیں اپنے اوپر. آپ اس کو ڈھیلے اچھا ڈراپ وہی چیز ہوتی ہے جو کھلی ہو، ڈھیلی ہو. کوئی تنگ چیز ڈراپ نہیں ہوتی، اس کو کھینچ کے چڑھانا پڑتا ہے، نیچے تک لانا پڑتا ہے. تو یہ خود بتا رہا ہے کہ وہ ڈھیلا کپڑا ہوگا، جلباب ہوگا. جلباب ہوتا ہے وہ سم تھنگ ایلس، اور خمار ہوتا ہے وہ اوپر کا کورنگ کا کپڑا. ذالک ادنا، یہ قریب ہے اس بات کے، ان یعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں گے کہ دیز آر دی مسلم وومن. پوری دنیا میں حجاب کے اوپر جو کنٹروورسی شروع ہوئی تھی 9/11 کے بعد، بہت سے سروں سے کھینچے گئے ہیں. تو ہیڈ شوڈ بی کورڈ. مطلب میں یہ سمجھتی ہوں، میری رائے نتھنگ، مطلب اس دنیا میں کوئی ایگزٹ نہیں کرتی. جب اللہ کے احکامات موجود ہیں تو میں کون ہوتی ہوں؟ تو آپ اپنے اپنے فک کے مطابق، آپ جس فک کو فالو کرتے ہیں، آپ چاہیں تو اس کے ڈیٹیل میں جانا چاہیں، آپ بہت زیادہ جتنا گڑ اتنا میٹھا اللہ کے احکامات کو ایز اٹ فالو کرنا چاہیں، تو بہت کریوسٹی کے ساتھ آپ جاننا چاہیں تو بے شک جانیں. لیکن یہ اسلام کا حصہ ہے، ہول اسلام نہیں کہہ سکتے. اور ہول اسلام جو سمجھتے ہیں اور دوسروں کے اوپر وہ سمجھتے ہیں. اب میں کل کو کہنا شروع کر دوں کہ میں تو قبول نہیں کرتی کسی بھی ایسے انسان کو ایز اے اپنا بیٹا، ایز اے اپنا بھائی، اور ان کے سر پہ میں ڈنڈا لے کر کھڑی ہو جاؤں جب تک داڑھی نہیں رکھو گے، جب تک گھٹنوں سے اونچی شلوار نہیں کرو گے. یہ تھنگ بہت اب نارمل ہے جو ہمارے یہاں پریکٹس کی جاتی ہے. ہاں، اور کچھ اس کے مقابلے میں بہت سی رائے اس طرح سے ہے کہ یہ بالکل کلچرل چیز ہے، یہ کلچرل چیز ہے، یہ ہمارے ہاں نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو آج کا اسلام ہے یہ بہت جدید ہے، تو ہم جب تک اس چیز سے باہر نہیں نکلیں گے ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. میرے ایسے کوئی خیالات نہیں ہیں. اگر آپ اسٹرولوجسٹ بھی بننا چاہیں، آپ چاند پر بھی جانا چاہیں، اگر آپ اپنے حجاب کے ساتھ اور ویئرنگ کلوتھ کے ساتھ جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں. یہ رکاوٹ نہیں ہے. اللہ کا کوئی قانون ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی لا ہو ہی نہیں سکتا. اس بات پہ میرا بلیو ہے. آلدو کہ میں پریکٹس کروں یا نہ کروں وہ میرے اپنے ایمان کے درجے ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو ترقی نصیب کرے. لیکن اللہ کے لاز میں ہمارے لیے نقصان ہو یہ بین ماننے کو تیار نہیں. ذالک ادنا، یہ اس وجہ سے ہے، یہ کلوز ہے، ان یعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں. فلا یؤذینا، کہ ان کو اذیت نہیں دی جائے گی، ان کو اسکینڈلائز نہیں کیا جائے گا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں اسکینڈلائز تو پھر بھی کیا جاتا ہے، بات تو پھر بھی کی جاتی ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں آپ پردہ کرتے ہو تو زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے تو پھر لوگ زیادہ بات کرتے ہیں. تو یہ بات بھی وجہ نہیں ہونی چاہیے کہ پردہ نہ کریں. آپ کے لیے جو اللہ نے لا بنا دیا ہے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنے اوپر، بلکہ کرنا زیادہ اچھا ہے، فروٹفل ہے انشاءاللہ. اب نہیں کرتے وہ ہم، وہ ہماری اپنی کوتاہی ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے. اب اس حکم کے پورا کرنے میں جو بھی کمی کوتاہی ہوگی اللہ نے خود کہہ دیا ہے. اللہ کو تم پاؤ گے معاف کرنے والا مہربان. لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ
اگر یہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے، والذین فی قلوبہم مرض، مرض ہے، اللہ نے مرض کہا، والمرجفون، اور جو ریومرز پھیلاتے ہیں، اس کو انڈر لائن کر لیں، میں پھر اس کا مرجفون فی المدینہ، مدینہ میں اسکینڈل کھڑے کرتے ہیں، یہاں بھی یہ بات ہوئی۔ اچھا پھر بھی یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد بھی لوگ باز نہیں آئے۔ اما عائشہ جب حضرت صفوان کے اونٹ کے اوپر بیٹھ کر آئیں، ان کی سواری پر بیٹھ کر آئیں، تو واقعہ اف آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا اسکینڈل کھڑا کیا تھا عبداللہ بن ابی نے۔ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو البتہ ضرور ہم کارروائی کریں گے ان کے خلاف، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ تمہارے ہمسائے میں رہ سکیں گے مگر بہت تھوڑے، نہیں رہ سکیں گے۔ اللہ نے کہا ہے ہم ان کو مدینہ سے ہی نکال دیں گے، منافق کو ڈسٹنگوش مطلب علیحدہ کر دیں گے، ڈفرینشیٹ کر دیں گے۔ ملعونین، بہت بڑی بات ہے، لعنت ہوگی ان پر ہر طرف سے، اینما ثقفوا، وہ جہاں بھی پائے جائیں گے، اخذوا وقتلوا تقتیلا، ان کو پاؤ، جب بھی کہیں پاؤ پکڑو اور مارو، قتل کرو۔ منافقت کی سزا اتنی بڑی ہے، کافر کو نہیں مار سکتے اس بات پر کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتا۔ منافق کلمہ پڑھ کے، نمازیں پڑھ کے، جب کسی مسلمان عورت کی یا کسی مسلمان مرد کی کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کرو ان کے ساتھ۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کا طریقہ یہی رہا ہے، منافقوں کی سزا اللہ کے قانون میں، کوئی بھی بک آئی ہے، کوئی بھی پروفٹ آیا ہے، حضرت آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ کی سنت ہوتی ہے پریکٹس، اللہ کی پریکٹس ہی یہی رہی ہے آپ سے پہلے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کی ہرگز تبدیل نہیں ہوتی پریکٹس۔ یسألک الناس عن الساعة، لوگ آپ سے کوشچن کرتے ہیں گھڑی کے بارے میں، اس ساتھ کے بارے میں، وہ جو آنے والی ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجیے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، تو یہ کوشچن مت کرو، اپنے عمل میں لگو۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، تمہیں کیا خبر، وما یدریک، اور تمہیں ادراک بھی نہیں ہے، لعل الساعة، کہ ہو سکتا ہے، اٹ از پاسبل کہ وہ ساعت تکون قریبا، اب بہت قریب ہو۔ آج میں پڑھ رہی تھی سورۃ معارج کا لیسن تھا میرے حفظ کے لیسن میں، تو جو ٹیچر نے آیات پڑھائیں، پہلی 7 آیات میرا سبق تھا، اس میں ایک آیت تھی، تمہیں لگتا ہے قیامت بہت دور ہے، ہمیں لگتا ہے بہت قریب ہے، کیوں؟ کہ وہ دن 50,000 سال کا ہوگا جس دن فیصلے اللہ کے پاس پہنچیں گے، معارج سیڑھیوں کے ذریعے پہنچتے ہیں، تو وہاں وقت کی جو یہ کاؤنٹ ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لحاظ سے تو پھر بہت کم ٹائم ہے نا ہمارے پاس، اس کے پاس ایک انڈیویجول کے پاس جو 50-60 سال کی زندگی ہے، وہ تو بہت کم بنتی ہے۔ تم سمجھتے ہو، تو اللہ نے کہا کہ تم اس کو، اچھا یہ بات کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ تم اسے سمجھتے ہو وہ دور ہے اور ہمیں لگتا ہے قریب۔ اللہ نے یہاں وہی بات کی ہے، سیم ہو سکتا ہے تم اس کی گھڑیاں پوچھ رہے ہو اور وہ بہت قریب ہو، تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ نے لعنت کی ہے ایسے کافروں کے واسطے جو صرف پریڈکشنز کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور خود کوئی عمل نہیں کرتے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ پہلے سے تیار کر رکھی ہے، آگ جل چکی ہے، یہ نہیں ہے کہ جائیں گے تو پھر جلائیں گے، ابھی سے جل رہی ہے، صرف ان کا انتظار ہے۔ خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ لا یجدون، پھر وہاں نہیں پائیں گے ولیا، نہ کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے آگ پر پلٹائے جائیں گے۔ یوم، دن، تقلب، قلبہ، پلٹنا، دل اسی لیے قلب کہتے ہیں کیونکہ وہ دھڑک رہا ہوتا ہے اور پلٹ رہا ہوتا ہے۔ وجوہہم، ان کے چہرے، فی النار، آگ کے اندر۔ یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا، ہائے افسوس، ہائے ہم پہ حسرت، ہماری کم بختی، اطاعنا اللہ، ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے، واطعنا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہی اگزامپل بنا لیتے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبرانا فاضلونا السبیل، وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، انا اطعنا، ہم نے اطاعت تو کی، سادتنا، اپنے سیدہ کی، اپنے سادات کی، اپنے سرداروں کی، ہم نے جس کو سمجھا اس دنیا میں، ہم ایمان تو لائے
لیکن ہم ہندوانہ سسٹم کے پجاری تھے. ہم ایمان تو لائے لیکن ہم کیپٹلزم کے پجاری تھے. ہم چاہتے تھے دولت ہم جمع کرتے چلے جائیں, ہم چاہتے تھے اپنی عورت کو دباتے چلے جائیں. ہم نے ٹرینڈز تو فالو کیے لیکن ہمارا ایمان ہندوازم پہ تھا, ہمارا ایمان کیپٹلزم پہ تھے. ہم اس کے صحابی تھے, ہم اس کے پروموٹر تھے. ہم نے دنیا میں اسے ہی پھیلایا, اسے ہی رواج دیا. یہ نہیں ہے کہ ہم نے اطاعت نہیں کی, ہم نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو فالو نہیں کیا, ہم نے آپ کی سنت کو فالو نہیں کیا. اللہ کو کہیں گے ہم نے فالو تو کیا اپنے سرداروں کی, جن کو اللہ تو نے ہمارے معاشروں میں سو کالڈ ہمارے لیے باعزت بنایا تھا, ٹرینڈ سیٹر بنایا تھا. ہم نے سمجھا ہم نے ان کے ٹرینڈ فالو کرنے ہیں, ہم ٹرینڈ فالو کرتے رہے ان کے. وَكُبْرَاءَنَا, اور ہم نے بڑوں کی اطاعت کی, اپنے بڑے لوگوں کی, اکابر کی. اللہ کیا کہتا ہے, ہر بستی میں اس کے جو سردار ہوتے ہیں, بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں, بڑی عزت والے لوگ ہوتے ہیں, وہی مجرم ہوتے ہیں. ہم نے اکثریت کو فالو کیا. ہم نے کہا او ہو یہ تو ماں جیسی لگتی ہے, اس کے ساتھ بیٹے کی شادی کر دیں. یہ تو میرے بیٹے کی ماں لگتی ہے, یہ تو کوئی جوڑ نہیں ہے, اس کے ساتھ کر دیں. ابھی تو اس کے بچے ہونے ہیں, پہلے اس کے شوہر کے بچے پالے, دوسروں کے بچے. میں نے بہت سے لوگوں کو جب سجیشن دیا کہ آپ شادی کر لیں کسی بیوہ سے یا متعلقہ سے, یا کسی ایسے بچے جن کے مطلب 2 یا 3 یا 4 بچے ہیں, تو انہوں نے کہا دوسروں کے بچے پالیں. کبرانا, ہم نے تو ہمیں والدین نے یہ کہا یہ تو تمہارے لیے ڈسکسٹنگ تھنگ ہے, دس از ناٹ فیئر, تمہارا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے, تمہارے اوپر کیا مینڈیٹری ہے. اور کچھ لوگوں کو جب نکاح کا کہا تو انہوں نے کہا کہ جب باہر سے دودھ ملتا ہے 100 روپے کلو, تو گھر میں بھینس پال کے اتنی مشقت کیوں اٹھانی, ذمہ داری اٹھانا تو ایسے ہے بھینس پالنا ہے. کیا مصیبت پڑ گئی ہے ہم یہ کام کریں. When everything is available and in our access. اور ہم نے وہاں جواب دیں گے ہم نے فالو تو کیا لیکن اپنے بڑوں کے طریقے کو, کیونکہ ماؤں نے کہہ دیا تھا کہ شادی تو تم کرو گے کسی کنواری سے, شادی تو کرو گے اپنی ایج فیلو سے یا اپنے سے کم والی سے, پھر تو ہے تمہاری شادی شدہ لائف کامیاب, ورنہ نہیں ہوگی. فَأَزَلُّونَ السَّبِيلَ, انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. اب یہ اہل جہنم کا رویہ ہے, اپنے گناہ کی رسپانسبلٹی دوسرے پر ڈالنا, یہ اہل جہنم کا رویہ. ربنا آتہم ضعفین من العذاب, اے میرے پروردگار, ہمارے پروردگار انہیں دگنا عذاب دینا, کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. میری دادی ایسے کہتی تھی, یہاں تو بڑے مزے سے کہتے رہے ہم, اور وہاں جا کر کہہ دیں اللہ سے کہ نہیں نہیں اس کو دینا, پھر اللہ کیا کہے گا. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا, اور ان کو دگنی لعنت, بڑی لعنت میں مبتلا کر. اب کیا فائدہ اگر اس کو دگنی لعنت مل بھی گئی, خدا نہ خواستہ اگر آپ کے حصے میں چھوٹی لعنت بھی آ گئی, اللہ نہ کرے, اللہ ہمیں اس سے بچا لے. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان رکھتے ہو, یقین رکھتے ہو اپنے رب کی باتوں پر, لا تکونو, ہرگز نہ ہو جانا, کالذین آذوا موسیٰ, جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی. فبرأہ اللہ مما قالوا, تو اللہ نے برات فرمائی ان کی ان باتوں سے جو ان کو اذیتیں دیتے تھے, جو وہ کہتے تھے. وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا, اور وہ اللہ کے نزدیک چہرے والے تھے. چہرے والے سے مراد کیا ہے, عزت والے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہنا. ایمان لانے کے بعد ڈر ختم نہیں ہو جانا چاہیے, بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, اب ہم جو دل چاہے کرتے پھریں گے. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور کہنا ہمیشہ درست بات, دیوار جیسی سیدھی بات کرنا, اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے نجات کا. جو سیدھی بات نہیں کرے گا اس کی کیٹیگری دوسری ہو جائے گی. یُصْلِحْ لَكُمْ, اللہ اصلاح کر دے گا. ابھی کون سے احکامات آئے ہیں, لاسٹ احکامات, پردے کے آئے ہیں, جلباب کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, حجاب کے آئے ہیں. اب اس کے بارے میں بھی کسی کے بارے میں ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے اعمال کی فکر کریں گے, اور جہاں ظلم ہو رہا ہے, جہاں زیادتی ہو رہی ہے, وہاں آپ صحیح بات کریں گے, بات کو توڑ موڑ کے اس کا مفہوم نہیں بدل دیں گے.
اس سے کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہیں صالح اعمال کی توفیق ہو جائے گی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ جو تم سے پریویس ہو چکے ہیں وہ معاف کر دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو جس نے اطاعت کر لی اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ پا گیا کامیابی، بڑی کامیابیوں میں سے سب سے بڑی کامیابی. اللہ ان میں شامل کرے. یہاں کون سی بڑی بات ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی؟ پوری صورت کا بڑا واقعہ کیا ہے؟ نکاح زینب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسمیں توڑ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٹیٹس بدل رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو فالو کر گیا ایز اٹ، تو کامیابی پھر اتنی ہی بڑی ملے گی. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، یہ وہ آیت ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ پوری اسلام کا نچوڑ اور پورے قرآن کا، مطلب آپ کہیں کہ قرآن کس لیے آیا ہے تو وہ اس لیے آیا ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے پیش کی، عرض کی، پیش کی، چوائس دی. عرضنا الامانت، امانت اٹھانے کی، علی السماوات، آسمانوں کو، والارضی، اور زمین کو، والجبالی، اور پہاڑوں کو، بڑے بلند بلند پہاڑوں کو. فابینا ان یحملنا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں. واشفقنا منہا، اور ان کو تھکاوٹ ہوئی، ان کو سوچ کے بھی ڈر لگا، وہ ڈر گئے کہ ہم اسے اٹھا بھی سکتے ہیں کہ نہیں. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے اس کو اٹھایا. انسان کے اندر اس کا کیا مطلب ہے؟ کیپیسٹی ہے، کیپیسٹی ہے کہ وہ اس رسپانسبلٹی کو فلفل کر سکے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ، بے شک انسان کیا ہے؟ ظلوماً، ظالم ہے. اب اس نے وعدہ تو کر لیا، کیپیسٹی بھی ہے، لیکن سستی کر جاتا ہے، دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، کچھ ایسے دھندوں میں لگ جاتا ہے جو غیر ضروری ہیں، کچھ ایسی ریسز کا شکار ہے جو غیر ضروری ہیں. ظالم ہے نا، اسی لیے. جہولا، جاہل ہے، نادان ہے، وہ اویئر نہیں ہے کہ یہ نہ کرنے کی صورت میں اسے کون کون سے کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں. ہاں، جاہل ہے نا، نادان ہے، ان اویئر ہے. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ عذاب دے اللہ اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنے والوں کو. کون ہوں گے وہ؟ المنافقین والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں. عورتیں یہ سوچ کے بچ نہیں جائیں گی، یہ کہہ کر بچ نہیں جائیں گی ہم تو گھر میں رہتے تھے، چادر چار دیواری کا ہمیں پتہ تھا، ہمیں تو ہمارے مردوں نے اور کچھ بتایا ہی نہیں کہ کچھ رسپانسبلٹی ہے. گھر بیٹھے ہی یہ باتیں ہوتی ہیں دوسروں کے کردار پہ، گھر بیٹھے ہی رشتے قائم کیے جاتے ہیں اور توڑے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ طلاقیں گھر بیٹھی عورتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. دوسروں کے گھروں میں آگ لگانا کا کام وہ بخوبی کر لیتی ہیں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے. تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ ضرور عذاب دے گا. دیکھیں اللہ نے کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہا، اللہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا، کہتا ہے یہ گناہ کر دو معاف کر دوں گا. ابھی کہا پردے کے احکامات ہیں، اچھا ان کو پورا کر لو گے، اگر کمی کوتاہی ہو گئی میں معاف کر دوں گا. لیکن منافقت کو اللہ کہہ رہا ہے میں البتہ ضرور عذاب دوں گا، اس پہ کوئی معافی نہیں ہے. منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو. والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ پلٹے گا اور پلٹائے گا اپنی طرف، اور پلٹنے کی توفیق دے گا، توبہ قبول کرے گا. علی المومنین، اوپر مومنین کے، والمومنات، اللہ مہربان رہے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور وہ معاف کرنے والا مہربان ہے. اب اگر اللہ سے توبہ قبول کروانی ہے تو ایمان لازمی بات ہے، اور ایمان وہی ہوگا جہاں نفاق نہیں ہوگا، کیونکہ نفاق کا لٹل میننگ کیا ہے؟ وہ گھر جس کے دو دروازے ہوں، سرنگ، ایک طرف سے آئے گا ایمان ٹھہرے گا نہیں، دوسری طرف سے نکل جائے گا. اور نہ ٹھہرنے کی وجہ کیا ہوگی؟ دوسروں کی زندگیوں کو جج کرنا، دوسروں کے بارے میں زبان دراز کرنا، دوسروں کے بارے میں کریوسٹی رکھنا. جو یہ نہیں رکھے گا تو وہ ہے ایمان والا، اس کے گناہ اللہ معاف کر دے گا، اس کی کمیاں کوتاہیاں، اس کے اپنے اعمال میں، حقوق اللہ میں اس کی کمیاں اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے گا. So this is the main message of this surah. ہمیں کیا کرنا ہے؟ کسی سے اللہ کے سوا نہیں ڈرنا، اور ہر انسان جو صرف اللہ سے ڈرے گا وہ کہیں نہ کہیں ایمان کے درجے میں اپنے اللہ کو مطلب راضی کر لے گا. اور جو نہیں ڈرے گا تو پھر وہ چاہے دوسروں کی زندگی جہنم بنا لے، اس دنیا میں سمجھ لے اس کے پاس پاور ہے، پاور کی گیم کھیل لے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کو ضرور عذاب دینے والا ہوں. ایک مشرک کے عذاب کو اور منافق کے عذاب کو اللہ تعالیٰ نے کہا میں یہ نہیں معاف کروں گا.
کیونکہ قرآن کہتا ہے آپ کو کہ شرک کے سوا ہر گناہ میں چاہوں گا تو معاف کر دوں، یہ میرے اوپر ہے. تو اللہ نے منافق کو شرک کے ساتھ کھڑا کر دیا، منافقت کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کل ایسا کرتے ہیں اس صورت کو ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ سمری کے لیے ایک دن کافی نہیں ہے میرے پاس تیاری کے لیے. ابھی جو باتیں گزری ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو یہ بھی مطلب اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے. آج جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے کچھ بھی آپ لوگ ڈسکس کرنا چاہیں تو وہ بھی کریں گے. میں اپنی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا والا چیپٹر تیار کروں گی.